السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گالی دینے کا عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتا ہے جس کے ایک بار کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے خود کو آگاہ کریں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ہم مسلمان بھائیوں کے اندر بہت سی کمی یہ ہے کہ وہ جو گالی ہے اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کوئی گناہ نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، گالی دینا بھی اسلام میں حرام ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے گالی چاہے مذاق میں دی ہو یا غصے میں دی ہو، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کیا جائے گا، جب تم قبر کے اندر جاؤ گے ایک بار وہ تم کو کاٹے گا تو 70 ہاتھ زمین کے اندر انسان چلا جائے گا، لیکن پھر باہر آ جائے گا اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ تو میرے بھائی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے گالی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر گالی منہ سے نکل بھی جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے جو سلام کا جو رواج تھا اس کو ہم نے بالکل کھو دیا اور گالی کو اپنے دل سے لگا لیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر بیٹا گھر سے نکلتا ہے کسی کام سے گھر والوں کو سلام کر کے جاتا ہے، اور اگر گھر والے کہیں جا رہے ہیں تو بیٹا سلام کرتا ماں باپ کو۔ لیکن آج ہم نوجوانوں نے سلام کو اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینکا ہے کہ یہ کہتے ہوئے تھوڑا عجیب تو لگے گا کہ اتنے ہمارے رشتہ دار یا کوئی بھی آتے ہیں تو کچھ نوجوان اس حد تک گر گئے ہیں کہ انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو سلام کر لیں۔ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں۔ اتنا اپنے آپ کو گرا دیا انسان نے کہ وہ 1 سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر پہ آئے، لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان سے سلام کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھائی میرے نفرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا کہ ایک بزرگ بازار میں جایا کرتے تھے، کچھ بھی سامان نہیں خریدا کرتے تھے، کچھ بھی، صرف جا کے واپس آتے تھے۔ تو ایک دن ایک شخص نے ان کو بلایا اور کہنے لگے، بابا جان آپ بازار میں ہم آپ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ آتے ہیں نہ کچھ سامان لیتے ہیں نہ کسی کو کچھ بولتے ہیں اور چلے جاتے، صرف سلام کرتے ہیں، تو کیا ایسی وجہ ہے، آپ یہاں کیوں اتنی مشقت میں اتنی تکلیف کے ساتھ آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تو ہم نہ تو زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کچھ نیک اعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے جسم میں طاقت اب نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی نے فرمایا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دوسری بات، جب کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نبی نے فرمایا اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو نبی نے فرمایا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ گویا یہ کہ اگر کوئی انسان پورا سلام کرے گا 30 نیکیاں، اس سے کم کرے گا 20، اور اتنا بولے گا السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے، حضرت وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہم آتے ہیں تو ہم یہاں سلام کرتے ہیں اور 1 گھنٹے میں ہم
لاکھوں نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا کر جاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے یہ بات سنی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ایک بزرگ اپنے نام اعمال کی فکر کی وجہ سے بازار میں آ کے دنیا کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں، کوئی ان کو بھی نہیں جانتا، لیکن ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنے جاننے والے آتے ہیں، دن بھر جاننے والے کتنے آتے دکان پہ، تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس انسان سے سلام کر لیں۔ اور یہ بابا جی اتنے کمزور اور آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پورا سلام کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں پیار پیدا ہو جائے، تو آپ کو سلام کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام میں وہ برکت رکھی ہے، سلام کے اندر وہ محبت رکھی ہے کہ جب انسان بات شروع کرنے سے پہلے اگر سلام کر لے تو جو شیطان ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ دماغ میں کچھ ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو وہ شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم پیار محبت سے بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جہاں تک ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو میں نے پہلی بات جو بولی تھی وہ یہ کہ خدا کا واسطہ گالی سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا کا واسطہ گالی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے گالی دی، ابھی کوئی کہے آپ سے کہ آپ کے قبر کے اندر ایک بچھو اللہ نے پیدا کر دیا، خدا کی قسم قیامت تک اس بات کو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب تو مردہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، باہری انسان تھوڑی جانتا ہے، تو وہ مانتا تو ضرور ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ جنت میں کہ جہنم میں، لیکن مانتے سب ہیں اور سب کا ایمان بھی ہے، کیونکہ اس پہ ایمان رکھنا ضروری بھی ہے۔ لیکن اگر ابھی کسی سے بول دیں کہ آپ نے گالی دی تو آپ کے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو گیا، وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مانتا ہے لیکن اس ٹائم وہ یہ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ اس کو دکھ نہیں رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو کاندھے پہ ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اعمال لکھنے والے، ایک صحیح اور ایک غلط، جو برے اعمال لکھی ہے وہ دوسرا فرشتہ لکھتا ہے، جو نیک اعمال کی ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتہ بیٹھا وہ لکھتا ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، ابھی دنیا میں کتنا لوگ جھوٹ بولے تو کسی کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں ہوں گی، ابھی نہیں۔ ابھی اگر اللہ دکھا دے گا تو سب سیدھے بن جائیں گے، کوئی دنیا میں بگڑا نہیں رہے گا، سب نمازی حاجی سب بن جائیں گے، ٹوپی لگا کے گھومیں گے، داڑھی بڑی بڑی کر لیں گے، کرتا پائجامہ پہ آ جائیں گے، نظریں جھکا لیں گے، کسی غیر محرم کو لڑکی کی طرف دیکھیں گے نہیں، کسی لڑکی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور کچھ گندی حرکت بھی نہیں دیں گے اگر اللہ دکھا دے۔ لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر اللہ دکھا دے تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی اللہ کو ماننے لگیں گے۔ تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے انسان نیک اعمال کرے اور یہ خواہش رکھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ دیدار کریں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم کو پوری امت دیکھے گی کہ اللہ کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائی، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہے، جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں اس انسان سے، 40 قدم دور اس بدبو کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کو ہلکے میں مت لو کہ جھوٹ بول دیا یا کسی کو گالی دے دی تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔